بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمہ کو پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ رحمت کا کیا مطلب ہے اور اس کے ہماری زندگی پر کیا اثرات ہیں، اللہ کو رحیم ماننا کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جیسے ہم جانتے ہیں کہ تمام نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، یہ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے میں نے پوچھنا ہی ہے بیچ میں کہ کیا سمجھ آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی صفات پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحمن، تو اس میں صفت رحمت کی ہے۔ رحمان وہ رب ہے کہ جو رحمت کرتا ہے، رحیم وہ رب ہے جو بے حد مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے، جس کی رحمت کبھی زوال نہیں ہے، ہمیشہ قائم رہتی ہے اہل ایمان پر۔ تو اس صفت کے اندر اس کے دو اللہ تعالیٰ کی طرف جب نسبت کرتے ہیں رحمت کی، تو اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا ہے، مخلوق ہے رحمت کا ایک حصہ مخلوق ہے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ مئۃ رحمۃ، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے پیدا کیے ہیں، جس میں سے ایک جو ہے انزل منہا رحمۃ واحدہ، ایک جو حصہ تھا اس کو اللہ نے زمین پر اتارا ہے، جس کی وجہ سے جن، انسان، جانور سب ایک دوسرے سے جو ہے اپنے اولاد سے وہ محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر رحم کھاتے ہیں۔ اور 99 حصہ جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم کرے گا، رحمت فرمائے گا۔ آپ ذرا ادھر فوکس کو چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوتا، چھوڑ دو بس، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا۔ یہ کتنی زیادہ جو ہے وہ خوبصورت حدیث ہے، یہ کتنی خوبصورت، اور ایک مومن کو جو اللہ پر ایمان لے آیا اس کے دل کو سکون دینے والی حدیث ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو آج اللہ تعالیٰ جو ہم پر اتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں ہر گناہ کے بعد یہ کہا ہے کہ اگر آپ توبہ کر لو تو میں معاف کر دوں گا، آپ کی کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو پھنسے ہوئے کی، تکلیف کی میں انسان جو پھنسا ہوا ہو، بیماری میں پھنسا ہو، غربت میں پھنسا ہو، کون ہے جو اس کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کتنا رحم کرے گا، کتنے انسانوں کو جنتوں میں داخل فرمائے گا، کتنے گناہ گاروں کی بخشش فرمائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کیا ہے؟ اس کو اللہ نے پیدا کیا، اور ایک اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے جو نام آئے ہیں پہلے الرحمن اور الرحیم، اس کے اندر جو اللہ کی صفت بیان ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو رحمت اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ رحمت کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بیان کیا نا، اس کے غالب ہونے کو بیان کیا۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ ہم آیات کی طرف آتے ہیں تو پہلی آیت جو ہے وہ یہی ہے، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ گھیرا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت پوری کائنات پہ وہ چھائی ہوئی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر اس بات کو لکھ دیا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ سے انسان مایوس نہ ہو۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو آیت ہے اس میں یوں ذکر کیا، الذین یحملون العرش ومن حولہ، اللہ کے جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ یعنی ہیں وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، اور ان کو فکر کس کی ہے؟ دنیا میں میری اور آپ کی اور ہر اس گناہ گار کی جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں کے لیے اللہ کے وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنے ان بندوں کو معاف کر دے، اپنے بندوں پر رحم فرما۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ہم اس زمین، چھوٹی سی یہ جو ہے وہ زمین ہے جو کائنات میں نہ جانے کتنی بڑی بڑی مخلوقات، اور اس زمین سے لاکھوں گنا بڑے سیارے اور
ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنی بڑی بڑی کائنات میں جو ہے وہ زمینیں موجود ہیں، مخلوقات موجود ہیں. تو یہ جو فرشتے ہیں وہ ان تمام مخلوقات سے اوپر ہیں، یہ جو ہمیں نظر آتی ہیں اس کائنات میں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. کہاں ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی تفصیل حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے کہ وہ کتنے بڑے ہیں، کہ وہ کتنے بڑے ہیں. تو نہیں، میں پورے درس میں ہم ایسے ہی کرتے ہیں کیونکہ وہ کلاس کا، ہاں نہیں وہ میڈیم بالکل کلاس کا ایسے ہی چلتا ہے ہمارا. تو وہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہر چیز کو علم اور رحمت کے ساتھ گھیرا ہوا ہے. اللہ اکبر. اس سے ایک یہی بات پتہ چلتی ہے کہ رحمت وہ کرتا ہے جو علم رکھتا ہے، جو علم نہیں رکھتا وہ رحمت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اس لیے کامل ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سارے اس کے اسباب ہیں. ایک اس کا سبب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کا علم کامل ہے. تو اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ اس کی وہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، وہ رحم کرنے والا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس کا علم جو ہے اپنے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، سب سے بڑھ کر اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں زیادہ ہو. جس کا جتنا بڑا علم ہوگا اس کی اتنا بڑا ظرف ہوگا. جو جتنا چھوٹے علم والا ہوگا وہ اتنا جلدی جو ہے اس کا ظرف چھوٹا ہوگا، بھر جائے گا، وہ غصے میں آئے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ شہروں میں رہنے والے اور دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پڑھنے والے لوگ بچوں میں اور جو نہیں پڑھتے ان میں بہت فرق ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو علم کے ساتھ بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. تو اور اللہ سے کیا کہتے ہیں، اللہ ان کو جو بچا وہ کیا ہے، جہنم کے آگ سے بچا. دنیا میں ان کو معاف کر دے اور ان کو آخرت میں جہنم کی آگ سے بچا، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ جہنم کو جانتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ جہنم کو جانتے ہیں. تو اسی طرح دوسری آیت لے کر کے آئے ہیں وسعت کل شیء رحمۃ وعلما. اے اللہ تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے اسی آیت میں جو ہے گھیرا ہوا ہے. تو رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک تو ہم نے پڑھی اس کی دو قسمیں اس اعتبار سے کہ ایک مخلوق ہے اور ایک اللہ کی صفت ہے. دوسری اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی وہ دیکھنے کی تقسیم ہے وہ ہے، ایک رحمت وہ ہے جو عام رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے جو تمام مخلوقات کے لیے، حتیٰ کہ کافر کے لیے بھی ہے. اس رحمت کی وجہ سے کافر کو بھی بارش ملتی ہے، اس کی بھی اولاد ہوتی ہے، اس کو بھی شفا ملتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی دنیا کے اندر سکون ملتا ہے. اور دوسری رحمت ہے جو خاص ہے مؤمنین کے لیے، صفت ہے. ٹھیک ہے، اور پھر رحمت ایک عام ہے اور دوسری رحمت جو ہے وہ خاص ہے. تو رحمت خاص جو ہے وہ مؤمنین کے لیے ہے. تو یہ جو رحمت ہے مؤمنین کے لیے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، آخرت میں جنت ملے گی. ٹھیک ہے، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ جنت ملے گی کہ آخرت کے اندر. یعنی آخرت بذات خود بہت بڑا مطلب ایک یعنی انلمیٹڈ سمجھے نا، ایک وہ ٹائم پیریڈ ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. اور پھر اس آخرت میں اللہ تعالیٰ جب یہ بتاتے ہیں نا، دیکھیں اب دنیا کا جو ٹائم ہے تھوڑا سا ٹائم ہے، 60 سال 70 80 سال 90 سال بہت ہوگا، کوئی 100 سال 120 سال چلا جائے گا. تو دنیا کے اندر جو ایک انسان کو چاہیے وہ بہت کچھ چاہیے. اس کو گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، اس کو صحت چاہیے، اس کو یہ ساری چیزیں چاہیے. آخرت کا اللہ تعالیٰ نے جو ٹائٹل رکھا ہے نا وہ ایک ہی رکھا ہے کہ وہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں کامیابی اگر تمہیں چاہیے، اس میں تم جو چاہتے ہو تمہیں ملے تو پھر تمہیں جنت مانگو. تو جنت اتنی کمال کی چیز ہے. ٹھیک ہے، اور اسی ٹائم زون میں، ٹھیک ہے، اسی ٹائم کے اندر دوسری جو چیز ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اور وہ کیا ہے، جہنم ہے. ٹھیک ہے، وہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ مؤمنین کے ساتھ اس کی جو رحمت ہے وہ خاص ہے. چنانچہ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ دوسری آیت ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین کے ساتھ رحیم ہے. اور یہاں لفظ ذکر کیا وَكَانَ ماضی کا. ٹھیک ہے، وہ مؤمنین کے ساتھ رحیم تھا. اگر ہم عام نارمل عربی کے لحاظ سے ترجمہ کریں تو یہ بنے گا. لیکن قرآن مجید کا اصول یہ ہے کہ قرآن میں جہاں پر بھی اللہ کی صفت کو بیان کرنے کے لیے کانا آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد جو ہے وہ ماضی نہیں ہوتا، صرف ماضی نہیں ہوتا، بلکہ ماضی، حال اور مستقبل، بلکہ ازل ہوتا ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رحمت سے متصف ہے. مؤمنین کے لیے وہ رحیم تھا، رحیم ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ رحیم رہے گا.
اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا اپنی طرف نسبت کر کے، فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں بیان کیا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا کہ جو میرا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کی جو رحمت ہے، جو رحمت خاص ہے، ٹھیک ہے، جو رحمت خاص ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں اللہ کی محبت ملتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت ملتی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ چن لے کہ یہ میری راہ میں قتل ہو جائے، جیسے آج اہل غزہ شیطان دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے، دیکھو یار ان کا کتنا برا حال ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ہم اللہ رب العزت وہ بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے کہ ہم شہادتیں دے دے کر کے دنیا کے بدترین کافر کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے وارث بن رہے ہیں، اور اللہ کی مخلوق پر بھی حجت کو قائم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ساری کی ساری دنیا کے اوپر، انسانیت کے اوپر اللہ کی حجت قائم ہو رہی ہے کہ کون جو ہے وہ نرم دل ہے اور کون بدبخت ہے، کون ایمان والا ہے اور کون نفاق والا ہے، کس کے دل میں جو ہے وہ کیا چھپا ہے وہ سب ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت زیادہ خاص طور پر ذکر کیا، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر جب شہداء کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں نا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ بڑی محبت سے ذکر کرتے ہیں اور اس کو ایک اعزاز کے طور پر ذکر کرتے ہیں، اور منافقین کی بھی یہ باتیں ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرے جاتے، کہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ تو اللہ رب العزت پھر وہاں جو اپنی محبت، اپنی رحمت کو ذکر کرتے ہیں، آپ دیکھیں سورہ یاسین کے اندر دیکھیں کہ وہ جب شہید ہو گیا، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لے، بما غفر لی ربی، میرے رب نے جو مجھ پر مغفرت فرمائی، مجھے معاف کر دیا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اور مجھے اکرام کیا، مجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ اور اسی طرح جو شہداء ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں وہ زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور بہت خوش ہیں جو اللہ نے ان کو دیا۔ دیکھیں یہ جو لفظ ہے فرح کا، کہ وہ بڑے خوش ہیں، یہ آپ کو قرآن مجید میں اور لوگوں کے لیے نہیں ملے گا، یہ آپ کو خاص ان مؤمنین کے لیے ملے گا جو شہداء ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت خوش ہیں اپنے رب کے ہاں۔ دنیا میں وہ بہت خوف میں ستائے گئے، ڈرائے گئے، اسی لیے جو مرنے کے بعد جتنے بھی خوف کے مراحل ہیں نا، شہید اس سے آزاد ہوتا ہے۔ ہر نیک سے نیک انسان بھی مرے گا نا، قبر کے اندر، قبر میں دو طرح کی آزمائش ہے، ایک کو کہتے ہیں فتنۃ القبر، قبر کا فتنہ، اور ایک کو کہتے ہیں قبر کا عذاب، ٹھیک ہے۔ قبر کے فتنے میں سے یہ ہے کہ قبر آپ کو بھیجتی ہے، اور یہ جو بھیجنا ہوتا ہے نا، یہ کافر کے لیے نہیں ہوتا، ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، یہ عذاب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ عذاب نہیں ہوتا، یہ قبر کا یہ ایک مرحلہ ہے۔ جیسے علماء کہتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، دنیا میں آتا ہے تو بچہ دنیا میں آتے ہی روتا ہے، چیخ مارتا ہے، ٹھیک ہے، ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ تو قبر اس کو جو ہے نا وہ بھیجتی ہے ہر دنیا سے جانے والے کو، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ کافر ہے۔ ہاں، کافر کو عذاب کے طور پر بھیجتی ہے، اور اس کا جو پھر عذاب ہے وہ تو پھر ختم ہی نہیں ہوتا۔ البتہ مومن کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے، اگر اس میں کوئی تکلیف بھی ہے تو علماء کہتے ہیں اس تکلیف کی برکت سے اس کے جو گناہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن شہید کو آپ دیکھیں کہ نہ اس کو موت کی سختی آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے اس کو درد ہوتا ہے جیسے چونٹی کے کاٹنے کا درد ہو، نہ اس کو جو ہے وہ روح کے نکلنے کا درد ہے، نہ اس کو قبر میں جو ہے اس کی آزمائش ہے، نہ اس کا حساب و کتاب ہے، وہ سیدھا جنت میں، کیونکہ وہ اتنے خوف کے اندر رہا، اتنے خوف میں، جو جہاد کے اندر ہے وہ کتنے خوف کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو قوم آج غزہ کے اندر ہم حالات دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ اور میں یہاں دیکھ کے مطلب خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور مطلب ان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ کتنی اذیت کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی اذیت کا کیا عالم ہوگا؟ تو رب تعالیٰ سارے کے سارے ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور رحمتوں میں ڈھانپ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اعتبار سے جو ہیں وہ تین گروہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ یہ جہمیہ اور معتزلہ کا فرقہ ہے جو کہتے ہیں اللہ کی رحمت نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ رحمت کرنا جو ہے اصل کے اندر وہ کیا ہے کہ رحمت کرنے والے کا دل جو ہے نرم ہوتا ہے،
تو دل کی نرمی جو ہے یہ ایک طرح کا نقص اور عیب بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ رحمت نہیں کرتا، یہ معتزلہ اور جہمیہ کہتے ہیں۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی جو یہ دل کی نرمی والی بات تم کر رہے ہو یہ تو انسانوں اور مخلوقات میں ہوتی ہے، یہ جو تم بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ تو انسانوں اور مخلوقات میں ہوتی ہے۔ تو اللہ کی جو صفات ہے وہ مخلوقات جیسی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، ٹھیک ہے، اس کی تو ہر صفت جو ہے وہ الگ ہے۔ تو اگر تم یہ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم رحمت کو نہیں مانتے تو پھر تو ساری صفات کے اندر تمہیں مسئلہ ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پھر تو ساری صفات کے اندر مسئلہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ہر صفت کے اندر کوئی نہ کوئی مخلوق سے مشابہت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم جب یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو اب مخلوق موجود ہے یا نہیں ہے؟ مخلوق بھی موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ اور مخلوق کو برابر کر۔ تو جب تم وہاں پر کہتے ہو نہیں بھائی اللہ کا موجود ہونا ایک الگ انداز میں ہے، وہ اس کو کبھی زوال نہیں ہے، وہ ازل سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، ابد تک رہے گا، ٹھیک ہے، یعنی ابد تک رہے گا کی بجائے وہ ازل سے ہے اور اس کو ابد ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بلکہ صحیح جو قرآن کا لفظ ہے وہ آخر، اول آخر، ٹھیک ہے، اول بھی وہی اور آخر بھی وہی۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی اسی طرح اس صفت کے اندر بھی مانو، اللہ رحمت کرتا ہے اور اس کا رحمت کرنا ویسے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ دوسرا گروہ متکلمین کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کرتا ہے، لیکن رحمت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ راضی ہوتا ہے۔ رحمت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ راضی ہوتا ہے یا وہ ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے، ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ تکلف تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ کوئی نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے یا صحابہ نے بیان کیا ہے، سلف صالحین نے کسی نے نہیں بیان کیا، اور اللہ نے لفظ رحمت کا اپنے لیے قرآن میں بار بار ہی استعمال کیا، تو تمہارا یہ نظریہ بھی باطل ہے۔ باقی یہ کہنا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے، تو یہ الگ سے اللہ کی صفات ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تم اس کے ساتھ مکس نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات الگ سے قرآن مجید کے اندر ذکر آئی ہیں کہ اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ٹھیک ہے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ تو اس لیے اللہ کی ہم صفت پر ایمان لاتے ہیں کہ ہمارا رب واقعتاً رحمت کرتا ہے، اور اس کی رحمت کرنا بالکل ویسے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کے مقام کے لائق ہے۔ اچھا، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ یہ پوری جو آیت ہے یہ اس میں فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، اور اس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی جہالت کی وجہ سے گناہ کرے گا، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کرے گا، واصلح، اور اپنی اصلاح کرے گا، فانہ غفور الرحیم، تو وہ معاف کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ جو آیت ہے نا یہ اتنی کمال کی ہے کہ اگر آج ہم اس کو سمجھ لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے نا دھڑے مار مار کے روئیں۔ اللہ نے رحمت کو ذکر کیا ہے، میں نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا، اور یہ نہیں کہا میں نے انبیاء کے لیے واجب کر لیا، ان پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کروڑوں بے انتہا ہے، وہ تو اعلیٰ ترین درجے میں ہے، لیکن اللہ نے اس آیت میں یہ ذکر نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا شہداء کے لیے، یہ بھی نہیں کہا کہ بڑے نیک لوگوں کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کس کے لیے کہا ہے؟ اللہ نے گناہ گاروں کے لیے کہا ہے۔ تیرے رب نے رحمت کو، کتب ربکم، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا۔ کوئی اللہ پر کسی چیز کو واجب نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کوئی اللہ پر کسی چیز کو واجب نہیں کر سکتا۔ اللہ نے خود اپنے اوپر اپنے بندوں پر رحمت کرتے ہوئے اس چیز کو واجب کیا کہ وہ رحمت کرے گا۔ سبحان اللہ، اور کن پر کرے گا؟ جو گناہ گار ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک گناہ گار کو کتنا خوش ہونا چاہیے کہ یار اس کا کیا مقام ہے، اللہ اس کو یاد کر رہا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ اس کو یاد کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس کو یاد کرتا ہے، یعنی ایک دفعہ، اللہ بار بار یاد کرتا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اگلی آیت میں فرمایا کہ اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو رحمت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے نیک درجے پر ہوں گے، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے نا اب اللہ تعالیٰ کے پیارے بنیں گے، اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، ٹھیک ہے۔ رحمت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ معافی مانگنے والے ہوں، بس
اتنا مطالبہ ہے کہ اللہ کے باغی نہ ہوں، اللہ سے معافی مانگنے والے ہوں، تو پھر اللہ کی رحمتوں کا آپ پر نزول ہوگا، رحمتوں کی بارش ہوگی۔ اور آپ دیکھیں اسی حوالے سے جو سورہ القدر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم فرشتے نازل کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کی جو پوری فضیلت آئی ہے۔ اچھا جتنے بھی آپ دیکھیں گے ابھی ایام جو ہے ذو الحجہ آنے والے ہیں، جو 10 دن ہیں، بے شمار رحمتیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں جتنی بھی یہ خوشخبریاں آتی ہیں نا، ان سب میں فوکس کون ہوتا ہے؟ گناہ گار، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں مذہبی لوگ کیا کرتے ہیں، جو جتنا گناہ گار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو وہ بھی خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ ظاہری شکل سے لگ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے نیک ہیں، اصل میں تو سارے ہی گناہ گار ہیں۔ تو جو جتنا ظاہری طور پر جس کا لبادہ، جس کی شکل و صورت جو ایسی ہوگی، اس کو اتنا زیادہ پھٹکار پڑے گی، ٹھیک ہے، اس کو اتنا زیادہ لاتے ہیں اور مسجد سے نکالیں گے کہ یار دفعہ ہو جاؤ، تم یہاں کہاں گھس گئے ہو، ٹھیک ہے۔ یا مطلب ہے کہ اس کے تانے، اس کے پر باتیں، اس کو گھوریاں، اگر لڑکی پردہ نہیں کرتی تو اس کو 50 جو ہے نا وہ اس پر الزامات، ٹھیک ہے، اور لڑکے کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس کو 1000 باتیں۔ تو اللہ رب العزت کا جو قانون ہے، جو دین ہے، وہ جب رحمت کو ذکر کرتا ہے تو وہ یہ والا انداز نہیں اپناتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ گناہوں کے اوپر وعید بھی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے وعید نہیں کرتا، لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ جب اس نے رحمت کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ گناہ گاروں کو سب سے زیادہ اس کے اندر یاد کرتا ہے کہ تم جو ہے میری رحمت کے مستحق ہو اگر تم توبہ کرنے والے بن جاؤ۔ تو کیا فرمایا اس آیت میں؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، تم میں جو جہالت کے اندر گناہ کرے گا۔ جہالت میں گناہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ یہ گناہ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو گناہ کرتا ہے وہ جہالت میں کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کس چیز سے جاہل ہوتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی صفات سے جاہل ہوتا ہے اس وقت میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ تصور موجود ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھ پہ ناراض ہو سکتا ہے، تو آپ گناہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ اس کو اس سے نکلیں گے، اس سے بھولیں گے اللہ تعالیٰ کو، تو ہی وہ گناہ کریں گے۔ تو ہر گناہ گار جو ہوتا ہے وہ جاہل ہی ہوتا ہے، ہاں الا یہ کہ کوئی کھلا کفر کرے اور عناد پر اتر آئے اور بغاوت پر اتر آئے، وہ ایک الگ کیٹیگری ہے۔ لیکن ایک مسلمان گناہ گار جو ہے، جو کہتا ہے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے سے گناہ ہو گئے، وہ جہالت کے اندر ہی گناہ کرتا ہے، یعنی اللہ کی صفات کو یاد کرنے سے جاہل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے استحضار سے جاہل ہوتا ہے۔ تو فرمایا ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اصلاح کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے وہ گناہ نہیں کرے گا، اصلاح کرنے کا مطلب یہ جب توبہ کرے تو عزم کرے یا دوبارہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو فَأَنَّهُ غفور الرحیم، تو پہلے وہ غفور ہے پھر وہ رحیم ہے۔ اور رحیم کی جو مطلب ہے نا وہ تو ہے کہ اب عطا ہی عطا ہے، کرم ہی کرم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جو عطا اور کرم ہوتا ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی پہلے صفائی ہوئی بھی ہو۔ آپ دیکھیں کسی برتن میں آپ نے دودھ ڈالنا ہو، گھر میں دودھ والا آتا ہے، تو پہلے آپ اس کو، امی جو ہیں اس کو کیا کرتی ہیں، اس کو جو ہے نا وہ صابن لگا کے دھوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر دودھ ڈلتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لو کہ گویا دودھ رحمت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو صفائی ہے وہ کیا ہے، وہ مغفرت ہے۔ اس لیے پہلے غفور کو ذکر کیا کہ وہ غفور ہے اور پھر رحیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کے اندر بھی اس حوالے سے، اچھا اس میں کچھ مسائل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کیا رحمت کو، کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ مخلوق کا حق واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ خود کرے نہ کرے اس کے اوپر ویسے ہی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ معتزلہ اور یہ عقل کی جو ہے بنیاد پر کہتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ گمراہ کن جو ہے تصور رکھتے ہیں۔ اور دوسرا جو تصور ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر خود کسی چیز کو واجب کر لے تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے اوپر واجب کرتا ہے، مخلوق جو ہے اس کا وہ کوئی سی چیز کو واجب نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر اس چیز کو واجب کر لیا ہے کہ وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ رحمت فرمائے گا، معاف کرے گا۔ اچھا اس کے بعد جو ہے اگلی جو آیت ہے اس میں فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین حفاظت کرنے والا اور وہ ارحم الراحمین ہے، بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحمان ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ رحمت کا آپ کو جہاں پر بھی یہ ذکر آ رہا ہے قرآن میں، جہاں جہاں اس میں نا کثرت کے ساتھ آ رہا ہے،
میری رحمت نے گھیرا ہوا ہے، میری رحمت میں نے لکھ دیا میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت جو ہے خود اللہ تعالیٰ کہیں پر کہہ رہا ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو جو ہے گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، اور کہیں پر کہیں یہ لفظ آ رہے ہیں وہ ارحم الراحمین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ جو ذکر کیا وہ صفت کس کو ذکر کیا کہ وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ ڈوب جائیں، یہ ایک سمندر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کس انداز میں انسانوں کی حفاظت فرمائی ہے کہ یہ اوزون لیئر ہماری کس طریقے سے پوری زمین کی حفاظت کر رہی ہے، ایک ماں کے پیٹ میں بچے کی کیسے حفاظت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، جب آپ دنیا کے علوم کو دیکھتے ہیں نا، پڑھنے لگتے ہیں بایولوجی کو، میڈیکل سائنس کو، آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار ایک انسان جو ہے وہ اسی گھر میں رہتا ہے، وہی پانی پیتا ہے، اس کے گردوں میں پتھری ہیں، دوسرے کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی کی، اور مطلب اسباب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری جگہوں پر آ کر ڈاکٹر کہیں گے یار اللہ ہی جانتا ہے یا کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں کیسے ہمارا تحفظ فرمایا، یعنی یہ جاننے کے لیے بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، اللہ نے ہماری کیسے حفاظت فرمائی ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا۔ شکر کرنا تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس پر ہم نے جو شکر ہے وہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہمیں نہیں پتا وہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہے۔ اس لیے اللہ کی جو تعریفات کی گئی ہیں نا، اس کے اندر یہ لفظ نبی علیہ السلام نے استعمال کیا، اللہم لا نحصی ثناء علیک، اے اللہ ہم تیری ثنا کو، تیری تعریف کو ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، انت کما اثنیت علی نفسک، تیری تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے تو نے خود اپنے اوپر فرمائی، اپنے لیے فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہم نہیں جانتے کہ اس کی ہم پر کس لیول پر کس مطلب حوالے سے ہم پر رحمتیں ہیں۔ اس لحاظ سے جو دنیا میں خدا کا کفر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، کہتا ہے یار پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتا ہے، کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، سجدے، پکار، نظر نیاز، کسی اور کی عبادت کرتا ہے، کہتا ہے یار بابا جی جو ہیں وہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، عبدالقادر جیلانی دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، فلاں مشکل کشا نے جو ہے نا وہ کائنات چلا رہے ہیں۔ تو کتنا بد نصیب ہے، کتنا ظالم ہے کہ جو روز سورج کو نکالتا ہے، غروب کرتا ہے، چاند کو چمکاتا ہے، زندگی کے اندر خوشیاں لاتا ہے، غموں کو مٹاتا ہے، کہے مسکراہٹیں، اولاد، مال، دولت، ٹھیک ہے، آسمان، زمین، چاند، ستارے، بہتی چشمے، پھوٹتے چشمے، آبشاریں، سبزہ، رنگ برنگے پھل، ابھی آم آنے والا ہے، کیسا زبردست پھل ہے، سارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں یار ملتان کا آم آئے گا، آم کھائیں گے، سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں، اور ہر آم کے الگ ٹیسٹ، تو وہ اس اللہ تعالیٰ کو کوئی انسان اگنور مار دے اپنی لائف میں اور ہو گیا یار اللہ تو میری زندگی میں ہے ہی نہیں، تو وہ کتنا بد نصیب ہے کہ وہ اپنے خالق کو اور اپنے مالک کو جو ہے وہ اس نے انکار کر دیا۔ اس لیے پھر اللہ کا جو دوسرا تعارف ہے وہ یہ ہے کہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں، پھر اس کا کتنا سخت عذاب ہے کہ کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ یار اتنی تکلیف کیوں ملے گی، سوال آتا ہے نا اتنی تکلیف کیوں ملے گی؟ کیونکہ ہم جو یہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کبھی اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں، اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور جان بوجھ کے کفر کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی کس لیول پر نعمتوں کا کفر کر رہے ہیں یہ ان کو بھی نہیں پتا۔ ویسے ویسٹ نے جتنی ترقی کر لی ہے، ٹھیک ہے، چاند پہ پہنچ گیا، ان کو ہم سے کہیں زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں ان کو ہم سے کہیں زیادہ پتہ ہے۔ تو پھر بھی اللہ پر ایمان نہ لائیں، پھر بھی اللہ کے سامنے نہ جھکیں اور کہیں یار پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، دیکھا تو نہیں ہے۔ تو پھر دیکھیں پھر اللہ کا جو جہنم ہے تو پھر ان کا یہ وہ بنتی ہے نا، پھر اس سے آگے بڑھ کر پھر عالم اسلام کو تباہ کر دیں، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جہنم کی تہیں اور جہنم کا گرنا بنتا ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ رحمت کا ذکر کیا، حفاظت کا ذکر کیا۔ علماء کہتے ہیں حفاظت کے 2 درجے ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنی بندوں کی، ایک حفاظت عام ہے جو ساری دنیا کے لیے ہلاکت سے، تباہی سے بچانا، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا، ٹھیک ہے، اوزون لیئر ہماری حفاظت کرتی ہے اور بہت ساری چیزیں جس کو ہم نہیں جانتے۔ اور ایک حفاظت خاص ہے مومنین کے لیے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ مومن کو کفر سے بچاتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی بات ہے کہ مومن جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے، وہ خندقوں کے اندر جل جاتا ہے، غزہ والے یہودی نہیں ہو سکتے، بعض اوقات میرا خود دل پھٹتا ہے اور شیطان جو ہے نا وسوسہ ڈالتا ہے، یار اتنی بڑی آزمائش، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر اللہ نے ان کو آزمائش ڈالی ہے نا تو اللہ ان کی حفاظت بھی ایک لحاظ سے کر رہا ہے، ان میں سے کوئی کافر نہیں ہوا،
کوئی کافر نہیں ہوا، شاید کسی کا دماغی حالت خراب ہو گئی ہو مگر کسی نے کفر نہیں کیا، ورنہ اگر وہ کہیں یار ہم یہودی ہوتے ہیں، ٹھیک، ہم سارے کے سارے یہودی ہو جاتے ہیں، تو ان کے اوپر آپ سوچ سکتے ہیں کیا کیا کس کس لیول کے انعامات ہوں، یا وہ سارے کہیں چلو یہودی ہونا اور کی بات ہے، وہ یہی کہتے ہیں یار ہم یہاں سے کسی دوسرے ملک جانے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے، جو تمہارا مطالبہ ہے ہم سارے مل کر تیار ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی کیسے حفاظت کر رہا ہے اور وہ کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے استقامت دی ہوئی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور ان کا ایمان پہاڑ تو کچھ ہے ہی نہیں نا، جو ان کے ایمان کی مضبوطی ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ذکر کیا وہ حفاظت خاص کا، اور حفاظت خاص میں آخر کار اہل ایمان غالب آ کر کے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ اگلی صفت ہے انشاءاللہ، اس کو ہم اگلی صفت ہے انشاءاللہ، اس کو ہم اگلے ہمارے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، امت مسلمہ کو، خاص کر کے غزہ کے مسلمانوں کو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے۔ آپ سب لوگ میرے والد صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے گا، وہ بیمار ہیں، اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تمام بیماروں کو جو جہاں جہاں بیمار ہیں، وہ زہر کے والد بیمار ہیں، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، اللہ رب العزت تمام لوگوں کو صحت اور شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، خاص کر کے غزہ کے مظلومین کی جلد از جلد نصرت اور مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک